والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں سارے حضرات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا امام القبلتین۔ بعد ازمت و صلات ہم سارے نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی سعادتیں عزتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی ایک سورہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے حوالے سے کچھ ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے قسم اٹھائی، اس کے بعد آگے اس بات کو ذکر کیا۔ جب کوئی قسم قرآن مجید میں اٹھائی جاتی ہے، عام طور پہ تو قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ کسی کو یقین دلایا جائے کہ میری یہ بات سچی ہے۔ جب اللہ کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ تسلی کے لیے یا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے، بلکہ اس لیے اٹھاتا ہے اس بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ بھائی یہ بات جو آگے قسم کے بعد آ رہی ہے وہ بڑی ضروری ہے، وہ بڑی لازمی ہے، اس کو بڑے دھیان سے سنیں۔ کیا حکم دیا؟ فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ اب زمانہ کون سا؟ کسی نے کہا پہلے زمانے کی قسم، توجہ کرنی ہے آپ نے۔ کسی نے کہا پہلے زمانے کی قسم، کسی نے کہا آخری زمانے کی قسم، کوئی کہتا ہے درمیان والے زمانے کی قسم۔ لیکن جب ان الفاظ کو عاشقوں نے پڑھا نا، جب اللہ والوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا تم آگے والے زمانے کی، پچھلے زمانے کی، درمیانے زمانے کی قسم کا ذکر کرتے ہو۔ فرمایا یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کے اندر محمد مصطفیٰ نے سانس لیا۔ کیوں؟ قرآن نے کہا، فرمایا اسی زمانے کی قسم جس کے چہرے کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، اس کے زمانے کی قسم جس کی زلفوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، اسی کے زمانے کی قسم جس کے والدین کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، اسی کے زمانے کی قسم جس کی عمر کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ فرمایا محبوب والعصر، مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی۔ باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ انسان گھاٹے کے اندر ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے کے اندر ہے، خسارے کے اندر ہے۔ اب یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہا کہ کچھ لوگ گھاٹے میں ہیں، مسلمان گھاٹے میں ہیں، غیر مسلم گھاٹے میں ہیں، کوئی ایسا لفظ نہیں بولا، مطلق فرمایا کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اب کون سے انسان؟ کچھ تو ہوں گے نا، سارے ہی تو نہیں نا یا اللہ۔ گھاٹے کے اندر، خسارے کے اندر سارے تو مسلمان نہیں ہے نا۔ فرمایا الا الذین آمنوا، فرمایا وہ لوگ جو مجھ پہ ایمان لے آئے، میرے محبوب پہ ایمان لے آئے۔ پھر آگے فرمایا عامل الصالحات، نیک عمل کیے۔ پہلی شرط ہے ایمان لانا، اس کے بعد نیک عمل کیے۔ اب کوئی ایمان نہیں لاتا
اصلاحی کام کرتا رہتا ہے، نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کے کام کرتا رہتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں وہ دیں گے، اس کو کوئی اس پہ اجر نہیں ہے۔ پہلے شرط لگائی، فرمایا الا الذین آمنوا، فرمایا پہلے ایمان لاؤ میرے محبوب پہ، قرآن پہ، میرے مجھ پہ، فرمایا اس کے بعد جو جو بھی عمل کرو گے فرمایا تمہیں اس پہ اجر دیا جائے گا، اس پہ ثواب ملے گا۔ اب کوئی غیر مسلم ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، اس نے کتنا بھی مسلمانوں کی یا کسی اپنے مذہب والوں کی خیر خواہی کا کام کیا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے جو شرط ہے وہ الا الذین آمنوا، کہ اللہ پہ ایمان لائیں، پھر اس کے جو اعمال ہیں اسے وہ اعمال صالحہ بنیں گے، اس کو فائدہ دیں گے۔ اب کوئی جو جدید سوچنے والے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جی بل گیٹس بڑی اس نے خیر خواہی کے کام کیے، فلاں انگریز نے بڑے کام کیے، بلکہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ ایک شخص کو کہہ رہا تھا ایک بندہ کہ جو بل گیٹس ہے نا وہ علیہ السلام ہے۔ کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس نے لوگوں کی خیر خواہی کا بڑا کام کیا ہے۔ میں نے کہا یہ اسے علیہ السلام بھی کہنا تیرے لیے بہت گناہ کبیرہ ہے، کافر کو علیہ السلام، یہ علم کی کمی ہے۔ علیہ السلام وہی ہوگا جو رسول اللہ اور اللہ پہ ایمان لا کر نیک عمل کرے گا، صالح عمل کرے گا، اس کا قبول کیا جائے گا، ورنہ کوئی قبولیت نہیں ہے، چاہے کتنے مرضی ہے وہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا رہے۔ حضرات گرامی آگے فرمایا عامل الصالحات، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کی، جب کوئی بات ہوئی نیک اس پر تلقین کرتا رہا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت کرتا رہا۔ یہ تلقین کرنا نیکی کی اور صبر کی تلقین کرنا، اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے نا اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی مدد جو ہوتی ہے وہ اللہ کریم کرتا ہے۔ صبر یہ بہت بڑا اجر کا معاملہ ہے، اور تلقین، نیکی کی تلقین کرنا، اس کا امت کا جو خاصہ ہے نا ایک امتیازی نشان ہے۔ فرمایا یہ امت تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے، یہ خاص وصف ہے اس امت کا۔ یہ بہت عظیم کام ہے دونوں، نیکی کا حکم دینا اور صبر کرنا۔ اب آئیے خیر خواہی جو ہے نا، صبر کی کسی کو تلقین کر رہا ہے تو یہ بھی ایک امت کی خیر خواہی کر رہا ہے، کسی نیک کام کی، نماز کی تلقین کر رہا ہے، اچھے کام کی تلقین کر رہا ہے تو وہ امت کی خیر خواہی کر رہا ہے، امت کی، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کر رہا ہے۔ حضرات گرامی خیر خواہی جو ہے نا، اصل اب کہتے ہیں خیر خواہی، اصل لفظ ہے خیر خواہی، خا وا الف ہا یا آگے آتا ہے۔ خیر خواہی جو ہے نا یہ بہت اجر کا معاملہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب توجہ سے سنیے گا اللہ کے محبوب کا فرمان، فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم کیا کرتے ہو، فرمایا تم جب تک اپنے مومن بھائی سے محبت نہیں کر لیتے، اپنے مومن بھائی سے محبت نہیں کرتے، یعنی یہاں پہ نفرت کیا جو ہمارے اندر اپنے بھائی سے، اپنی بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محلے داروں سے، اپنے ہم منصبوں سے، اپنے ہم شعبہ سے جو نفرت ہے نا اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ فرمایا نفرتیں مٹا دو، کیوں؟ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ پاکستان کا مسلم ہے، چاہے وہ انڈیا کا مسلمان ہے، چاہے وہ ساؤتھ افریقہ کا مسلمان ہے، چاہے وہ سری لنکا کا مسلمان ہے۔
فرمایا اللہ نے سارے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے. اتنا دور کا اگر بھائی ہے تو جو ساتھ رہتا ہے وہ بھائی کیوں نہیں؟ ہم ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. اسلام کہتا ہے تیرا کوئی بھی مسلمان جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ تیرا بھائی بن گیا. اب اس کا نفع تیرا نفع، اس کا نقصان تیرا نقصان. فرمایا اس کے اندر کوئی تقسیم نہیں رہی. نفرت سے منع کر دیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مومن اور کامل ایمان والا اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپس کے اندر محبت نہیں کر لیتے. مسلمان بھائی سے محبت نہیں کر لیتا. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تمہاری محبت میں اضافہ ہو جائے، جس سے تمہارے انس کے اندر اضافہ ہو جائے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے عمل ہے؟ آپ نے فرمایا جب ایک دوسرے سے ملو نا، فرمایا بکثرت سلام کیا کرو. کیا کیا کرو؟ جب ایک دوسرے سے ملو نا اس وقت سلام کیا کرو. اب یہ سلام کرنا یہ بھی خیر خواہی ہے مسلمان کے لیے، اپنے بھائی کے لیے. ایک ملتا ہے وہ کہتا ہے السلام علیکم، اس کا مطلب ہے کہ تم پہ اللہ سلامتی نازل کرے. آگے والا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، اے سلام دینے والے اللہ تجھ پہ بھی سلامتی نازل کرے. اب کسی کو سلامتی کی دعا دینا مسلمان کی خیر خواہی ہے، مسلمان کے لیے بھلائی ہے. اور اسلام نے خیر خواہی کو بڑی ترجیح دی ہے. وہ بخاری کی روایت میں نے بارہا بیان کی. اگر ایک عورت طائفہ ہو، اپنا جسم بیچنے والی ہو، زنا کرنے والی ہو، گناہ گار ہو، اگر وہ اللہ کی مخلوق پہ رحم کرے، اس کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرے، تو میرا رب اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو بتائیں جو جانور سے رحم کرے، خیر خواہی جانور کی کرے، اور نجس عین ہے کتا، اس سے بھلائی اور خیر خواہی کرے، وہ جنت میں چلی جائے. تو بندہ مومن ہو اور پھر مومن سے خیر خواہی والا معاملہ کرے تو کتنا اجر میرا رب دیتا ہوگا، اس کو کتنا ثواب ملتا ہوگا. حضرات گرامی آپس کے اندر خیر خواہی والا معاملہ کرے. مومن مومن کا بھائی ہے، خیر خواہی والا معاملہ کرے. حضرت تمیم داری راوی ہیں اس حدیث کے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی فرمایا. دین جو ہے نا یہ خیر خواہی کا نام ہے. دین کیا ہے؟ یہ خیر خواہی کا نام ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر خواہی جو کریں گے نا، آپ نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس سے خیر خواہی کریں؟ بڑی توجہ طلب حدیث پاک. آپ نے فرمایا دین ہے خیر خواہی کا نام. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس سے خیر خواہی کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ سے خیر خواہی کرو. فرمایا کتاب اللہ سے خیر خواہی کرو. فرمایا رسول اللہ سے خیر خواہی کرو. فرمایا جو ائمہ ہیں، امت کے امام ہیں، ان سے خیر خواہی کرو. فرمایا جو عام مومن ہے نا ان سے بھی خیر خواہی کرو. اب حضرت ابن عبداللہ کہتے ہیں، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ فرماتے ہیں کہ آپ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے 3 کاموں پہ بیعت کی. کتنے کاموں پہ؟ 3 کاموں پہ میں نے رسول اللہ کی بیعت کی. فرمایا پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا تو نے نماز کو نہیں چھوڑنا. کیا کرنا ہے؟ نماز کو نہیں چھوڑنا. دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، فرمایا کہ تو نے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی ہے. مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی ہے. نقصان اب حکم دیا جا رہا ہے خیر خواہی کا، نیکی کا، اپنے مسلمان بھائی سے حسن سلوک کا، بھلائی کا، بھائی چارے کا. اللہ کا نبی دے رہا ہے، فرمایا میں تیرے ساتھ ان 3 امور پہ بیعت کرتا ہوں.
حضرات گرامی اب ان تینوں امور کو دیکھیں جو پہلی حدیث میں نے عرض کی، اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ سے خیر خواہی کرو۔ وہ اللہ سے کیسے خیر خواہی کرے؟ اللہ تو ہماری خیر خواہی کرنے والا ہے، اللہ ہمارے ساتھ مہربانی کرنے والا ہے۔ مطلب کیا؟ علماء مفسرین نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر خواہی کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پہ مکمل طور پہ بندہ ایمان لے آئے، اور جو اس نے حکم دیے ہیں ان کو عملی جامہ پہنائے، ورنہ اللہ کی ذات تو ہماری خیر خواہی سے پاک ہے، وہ مستغنی ہے ہماری خیر خواہی سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر لمحہ تیرا اللہ کے حکم کے تابع گزرے، اللہ کے حکم کے مطابق گزرے۔ پھر فرمایا قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی کیا کی جائے؟ قرآن مجید کے ساتھ علماء مفسرین نے کہا کتاب اللہ سے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے، اس کی تعظیم کرے، اس کی تلاوت کرے، اور جو قرآن مجید ہے اس کے اندر غور کرے، تدبر کرے، فکر کرے، اس کے اندر تفکر کرے کہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے، قرآن کا راستہ کون سا ہے۔ اس پہ جب غور کرے گا نا، فرمایا یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور تیسری جو ہے رسول اللہ سے خیر خواہی، میرے کریم آقا نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی کا کہ نبی پہ، رسول اللہ پہ ایمان لائے، رسول اللہ پہ ایمان لائے، آپ نے جو خبریں دی ہے ان کی تصدیق کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس پہ عمل کرے، یعنی سنت مصطفیٰ کو اپنی زندگی کے اندر رائج کرے، سنت مصطفیٰ پہ عمل کرے، اس کا ہر لمحہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا اوڑھنا بچھونا سنت مصطفیٰ کے تابع ہو جائے۔ فرمایا یہ رسول اللہ سے خیر خواہی ہے، رسول اللہ کے ساتھ۔ پھر رسول اللہ کے جو دوست ہیں ان سے پیار کرے، اہل بیت اصحاب سے، اور جو رسول اللہ کے دشمن ہیں نا ان سے عداوت رکھے، ان سے دشمنی رکھے۔ ہمیشہ یاد رکھیں اپنی محبتوں اور اپنی نفرتوں کا جو مرکز ہے نا وہ اللہ کی ذات، اللہ کے رسول کی ذات کو بنا لے۔ جب کسی سے محبت کریں، الحب للہ، اللہ کے لیے محبت کریں، اور جب کسی سے محبت بغض کی بات آئے، کسی سے نفرت کی بات آئے، کسی سے دشمنی کی بات آئے، تو اس وقت بھی البغض للہ، بغض بھی تمہارا اگر ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کے لیے ہو۔ ہمارا کیا بغض ہے؟ ہمارے بغض اور محبت کا معیار کیا ہے؟ ہم محبت بھی کرتے ہیں اپنے نفع کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اور کسی سے بغض کرتے ہیں نا، بغض کا ایک عجیب فلسفہ ہے۔ وہ کپڑے اچھے پہنتا ہے اس سے بغض کرو، کینہ رکھتے ہیں، اس کے پاس گاڑی اچھی ہے، اس کے پاس بنگلہ اچھا ہے، اس کی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ہم بغض کرتے ہیں، اس سے کینہ رکھتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی سلام نہیں لیتا، اس کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں، یہ ہمارا بغض اور کینہ ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا جب بغض کسی سے کرنا ہونا اس کے اندر بھی میری رضا رکھو، میرے رسول کی رضا کو رکھو۔ الحب للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، والبغض للہ، اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ ہم شرابی سے اتنا بغض نہیں رکھتے جتنا ایک ایماندار نمازی سے رکھتے ہیں، ہم اتنا زانی سے بغض نہیں رکھتے جتنا ہم ایک صالح پرہیزگار بندے سے بغض رکھتے ہیں۔ ہمارا معیار تو الٹ ہو گیا، ہمارا طریقہ شریعت کے خلاف ہو گیا۔ جن لوگوں سے بغض کرنا چاہیے تھا ان سے محبت کے
نعرے ہیں اور جن سے محبت کرنی تھی ان سے نفرت کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، آگے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اپنے ائمہ سے خیر خواہی کرو۔ اس کے دو معنی علماء نے لکھے، علماء مفسرین نے، محدثین نے کہا ائمہ سے مراد اگر حاکم وقت کو لیا جائے تو مطلب یہ بنے گا کہ اپنا جو حاکم ہے اس کی شریعت کے تابع رہ کر اطاعت کرو۔ شریعت کے تابع حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت کرو، اس کے ساتھ بغاوت نہ کرو، اس کے حکم پہ عمل کرو۔ اگر اس سے مراد علماء، مفتیان، دوسرے اسلام کے جو مبلغین ہیں وہ مراد ہیں، فرمایا حکم دیا کہ جو وہ حکم دیتے ہیں نا اللہ رسول کا اس پہ عمل کرو، جو فتویٰ دیں اس پہ عمل کرو۔ اس سے دونوں مراد علماء نے لیے۔ اور تیسرا ہے عام مسلمانوں سے خیر خواہی کرو۔ میں نے مسلم کی حدیث پاک 123 نمبر عرض کی، فرمایا تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ عام مسلمانوں سے خیر خواہی کرو۔ حضرات گرامی، عام مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کو راضی کرتا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے، اس کے معاملات کی اس کی مدد کرتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنے مسلمان بھائی کو اپنے اوپر راضی پاؤ نا، مسلمان بھائی کو، تمیز نہیں بیان کی کہ تیرا صلبی بھائی ہو، اس کے تو حقوق بڑھ گئے نا، جو تیرا سکا بھائی ہے اس کے تو حقوق تجھ پہ بہت زیادہ ہے نا، پر میں جو تیرا عام مسلمان بھائی ہے، چاہے وہ پاکستان محلے دار ہے، چاہے وہ کسی دوسرے ملک کا ہے، شرط ہے کہ مسلمان ہے، کلمے کی وجہ سے، فرمایا کہ اس کے ساتھ بھلا کرو۔ میرے کریم نے فرمایا جب تم کسی مسلمان بھائی کو اپنے اوپر راضی دیکھے نا تو سمجھ جانا کہ مجھ پہ اللہ راضی ہے، مجھے اللہ کی رضا مل رہی ہے، اللہ کی خوشنودی نصیب ہو رہی ہے، مجھے اللہ کا قرب، رسول اللہ کی سنت کے میں قریب ہو رہا ہوں۔ حضرات گرامی، ایک شخص تھا، تاجر تھا، دکاندار تھا، اس کو ایک شخص آتا، توجہ سے سنے، آخری بات کہنے لگا ہوں کہ خیر خواہی کا اجر کیا ہے، کسی سے بھلائی کا اجر کیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ نے سنے۔ وہ تاجر تھا، دکاندار تھا، ایک شخص آتا، کوئی غریب تھا، کیسے بھی اس کے حالات تھے، وہ سکہ لاتا، وہ سکہ 2 نمبر تھا، اس کو دکاندار کو دیتا، مال لے لیتا۔ دکاندار نے دیکھا، اس نے وہ سکہ ایک سائیڈ پہ ایک ڈبے میں ڈال دیا، اسے سامان دے دیا۔ وہ کافی عرصہ سکے دیتا رہا، وہ سائیڈ پہ رکھتا رہا۔ جب اس کا آخری وقت آ گیا نا، وہ تاجر جو دکاندار تھا، اس لیے وہ سکے لیتا کہ یہ غریب ہوگا شاید، یا کسی نے اسے دیا ہے، وہ دے دیتا اور ساتھ رکھ لیتا کہ اور جگہ کسی کو نہ یہ دھوکہ دے سکے، یا کسی کی پاس یہ 2 نمبر سکہ نہ جا سکے، وہ سائیڈ پہ رکھ دیتا، اس کو سامان دے دیتا۔ جب وقت تاجر کا ختم ہوا نا، موت کا وقت قریب ہے، اسے سامنے موت نظر آ رہی ہے۔ حضرات گرامی، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، باری تعالیٰ ساری زندگی جتنا وقت وہ میرے پاس ایک تیرا بندہ کھوٹے سکے لاتا رہا، میں تیرا بندہ سمجھ کے اس کی خدمت کرتا رہا، ان کھوٹے سکوں کو ایک علیحدہ ڈبے میں ڈالتا رہا کہ کہیں اور تیرے کسی بندے کو یہ دھوکہ نہ دے سکے، نقصان نہ پہنچ سکے۔ اے اللہ، ساری زندگی میں تیرے بندے کے کھوٹے سکوں کو کھرے سکے سمجھ کے لیتا رہا، اے اللہ آج ایک کھوٹا سکہ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، اے اللہ آج ایک کھوٹا سکہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اے اللہ آج اس کھوٹے سکے کو کھرا سمجھ کے قبول کر لینا۔ حضرات گرامی، اس کا انتقال ہوا، کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی، کہا بتا اے تاجر،
تجارت کرنا بڑا مشکل تھا، ہر لمحے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ہر لمحے دھوکہ دیتا ہے تاجر۔ میں نے بات ذہن کے اندر آ گئی، میں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی نا کہ اللہ کے محبوب نے نمازی کو نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن یہ نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، شہیدوں کی صف میں کھڑا ہوگا، حج کرنے والوں کا تذکرہ نہیں ہے، نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، زکوٰۃ دینے والوں کی جو فضیلت بڑی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ تاجر جو ہے، دکان پہ ٹافیاں بیچنے والا، دکان پہ سودا بیچنے والا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کو میرا رب نبیوں کے ساتھ اس کا حشر کرے گا۔ اس میں فلسفہ کیا ہے؟ ادھر نمازی ہے، روزے دار ہے، حج کرنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، اس کو بڑی فضیلتیں دی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تاجر کو کیوں اتنی فضیلت دی؟ حضرات گرامی، تجارت کرنا بہت مشکل کام ہے، تجارت کرنا بہت مشکل کام ہے، اس کو ہر لمحے انسان کا دل کرتا ہے کہ میں اس جگہ پہ بھی ملاوٹ کر لوں، اس جگہ پہ بھی ملاوٹ کر لوں، یہ آیا ہے، یہ 2 نمبر چیز ہے، 1 نمبر کر کے بیچ لوں، ہر لمحہ اس کا ایک ایک لمحہ اس کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے میرے کریم نے فرمایا جو تجارت کو میری سنت سمجھ کے اور میری امت کے ساتھ وفا کرتے ہوئے ان لمحات کو گزارے گا نا، اس تجارت کے معاملات کو گزارے گا، فرمایا میں محمد اسے گارنٹی دیتا ہوں قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، نبیوں کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ حضرات گرامی، تجارت مشکل ہے۔ حضرات گرامی، میرے رب نے اس بندے کو کیا اجر دیا؟ کسی بندے کو ملا خواب میں، وہ تاجر، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کے ساتھ جو خیر خواہی کا معاملہ تھا، فرمایا کیا معاملہ ہوا؟ تاجر تھا، کہنے لگا اور کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوا، فرمایا میرے رب نے اس بندے کے ساتھ خیر خواہی والا جو میں نے معاملہ کیا تھا نا، اس کے بدلے میرے رب نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، مجھے جنت دے دی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، نیکی کریں، بھلائی کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، کسی کے ساتھ بغض نہ رکھیں، کسی کے ساتھ منافقت نہ کریں۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم راضی نامہ بھی جب کرواتے ہیں نا کسی سے صلح، تو ہماری بڑی، میں یقین کریں اس معاشرے میں رہتا ہوں، اسی معاشرے کا فرد ہوں، ہم نیکی کو بھی ایسے کرتے ہیں کہ جیسے دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، نیکی کے معاملات کے اندر بھی دھوکہ دہی ہے۔ ادھر گئے، ایک 2 گروہ کے اندر جھگڑا ہو گیا، صلح کروانے گئے، ادھر کہا ہم تمہاری صلح کرواتے ہیں، ادھر جا کر وہ جو جل رہی ہے نا اس پہ پٹرول چھڑک کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں تو اسی تیرے نال ہاں، فکر نہ کری، بندوقاں دی لوڑ بھی ہوئی نا، ساڈے گھر اتنیاں بندے بھی دے آگے۔ اور میرے بھائی، اسلام کیا کہتا ہے؟ میں اگلے جمعے پہ انشاءاللہ عرض کروں گا کہ جو یہ جھگڑا ہے، لڑائی ہے، قتل و غارت ہے، اسلام نے اس کا کتنا رد کیا ہے۔ ہم نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، ہر سال حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن انداز کیا ہے؟ ہم قتل و غارت کو روکتے نہیں، اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جھگڑے کو روکتے نہیں ہیں، اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔